دین کی جو چند باتیں ہمیں کرنی ہے وہ ہمارے سماج اور معاشرے سے متعلق ہے، ان سنہرے اصول سے متعلق ہے جن اصول کو اپنا کر کے، جن اصولوں پر چل کر کے ہم ایک بہترین سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سماج ساری دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں، جن پہ چل کر کے ہمارا سماج ایک بہترین سماج بن سکتا ہے، جن اصولوں پہ چل کر کے ہماری معاشرتی زندگی ایک دوسروں کے ساتھ ہمارا رہن سہن، طرز زندگی بہت بہترین بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کی ان 2 آیتوں کے اندر ان اصول کا ذکر فرمایا ہے، بڑے پیارے اصول ہیں۔ اگر ان اصولوں کو اپنا لیا جائے، ان اصولوں پر عمل کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں ہمیں سکھلائی ہیں، جو بتلائی ہیں، جو پیغام ہماری صلاح کے لیے نازل فرمایا ہے، ایک سماجی زندگی کے لیے جو اصول اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو یقین مانے ایک بہترین سماج، ایک بہترین سوسائٹی ہمارے سامنے ہوگی۔ ورنہ آج جس سماج میں ہم لوگ جی رہے ہیں، جس سماج میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، وہ سماج آپس میں منتشر نظر آتی ہے۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے لوگ، ہماری جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک گھر کے اندر کئی لوگوں کے رہنے کا جو رواج اور سسٹم ہمارا ہے، جو طرز زندگی ہے، اس میں ایک بھائی کا دشمن بنا نظر آتا ہے، ایک پڑوسی کا دشمن نظر آتا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی فکر چھوڑ کر کے، اپنے بارے میں نہ سوچ کر کے، اپنی اصلاح کو نہ سوچ کر کے، اپنے عیوب کو نہ دیکھ کر کے، دوسرے لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے میں، لوگوں کے تجسس میں، لوگوں کی برائیاں کرنے میں، لوگوں کی کمیاں تلاشنے اور ڈھونڈنے میں ہر انسان مصروف نظر آتا ہے۔ اس سے اپنا سگا بھائی دشمن بن جاتا ہے۔ اغیار تو چھوڑیں، پڑوسیوں کو تو چھوڑیں، اپنے سگے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا اصول بیان فرمائے ہیں ایک سماج میں رہنے کے لیے، اس سماجی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے کتنے سنہرے اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس پر غور کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کچھ پیغامات ہم تک پہنچائے ہیں۔ قرآن کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلوب کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخاطب کا انداز اگر دیکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، تو کچھ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے مومن بندوں کے لیے چنے ہیں۔ تو خطاب کا انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی پیغام ساری انسانیت کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الناس، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خاص پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، اے ایمان لانے والو۔ یہ پیغامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بحیثیت رب، بحیثیت معبود چن لیا ہے، تم میں سے بعض لوگوں کا مسخرہ نہ اڑائیں۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسرے قوم کا مسخرہ نہ اڑائے، کسی کی غربت کو دیکھ کر کے، کسی کی لاچاری کو دیکھ کر کے، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر کے، کسی کی مسکینی کو دیکھ کر کے کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے
کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، جس کی غربت کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، جس کی پریشانیوں پر ہم ہنس رہے ہیں، جن کی ابتلا اور آزمائش میں ہمیں ہنسی آتی ہے، جن کو ہم مسخرہ بنا چکے ہیں، اللہ کہتا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، بہت ممکن ہے کہ وہ جن کا ہم مسخرہ اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مسخرہ بنائیں، نہ عورتیں دوسرے عورتوں کی غربت اور افلاس کا مذاق اڑائیں، کسی کی غریبی کا، کسی کی لاچاری کا، کسی کی پریشانی کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے کہیں بہتر ہوں۔ بہت بار ایسا دیکھا جاتا ہے، ہم لوگ سماجی زندگی جیتے ہیں، ایک معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک سماج کے اندر رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سماج میں رہنے والوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری عطا فرمائی کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربت دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، وہ بہترین مصلحت والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا کو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ راجا ہو گئے ہوتے، اگر ہماری گاؤں کے سارے لوگ زمیندار ہوتے، سارے لوگ مالدار ہوتے، سارے لوگوں کے پاس پیسے ہی پیسے ہوتے، سارے لوگ ایک کیٹیگری کے لوگ ہوتے تو جی پاتے آپ سب۔ اگر ہمارے سماج کا ہر فرد مالداری میں برابر ہوتا، سارے لوگ زمیندار ہوتے، سارے لوگ ایک جیسے ہوتے، سارے لوگ راجا ہو گئے ہوتے تو جی پاتے؟ ہم اپنی کھیتی کر پاتے تب؟ یہ زمیندار کسان اپنی کھیتیاں کر پاتا؟ کبھی نہیں کر پاتا۔ اگر سارے کے سارے لوگوں کو اللہ مالدار کر دیتا تو زندگی کا یہ توازن ایسے باقی نہیں رہتا۔ تو کسی کی غربت کا جب ہم مذاق اڑاتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تقدیر ہماری بنائی ہم نے اس پہ سوال کھڑے کیے۔ تو آج اگر کوئی غریب ہے کل مالدار ہو جائے کسی کو پتا ہے؟ نہیں۔ کل جو مالدار تھے کتنے ایسے لوگ تھے جن کی مالداری کی ٹوٹیاں بولتی تھی، آج ان کے پاؤں میں چپل تک نصیب نہیں ہو رہے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ دنیا سے جانے والی ہیں۔ مذاق کس بات کا؟ اور یہ عیب میری ماں اور بہنیں بھی میری بات یہ سن رہی ہوں گی، یہ عیب مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ شادی کی پارٹی میں گئی ہیں، کہیں اور پارٹی میں گئی ہیں، کہیں جلسے میں گئی ہیں، کہیں اور اکٹھا ہونے کی جگہ پہ گئی ہیں تو ایک دوسرے کے کپڑوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے، میچنگ ہے کہ نہیں ہے، سوٹ سے ان کی جوتیاں تک میچ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، ان کی چوڑیاں ان کے کپڑوں سے میچ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں۔ اگر نہیں کر رہی ہیں، کوئی اپنی غربت کی وجہ سے کپڑے تو اچھے خرید لیے لیکن اس کے سارے انتظامات نہیں کر سکا، سارے سوٹ نہیں بنا سکا ہے، اس کی میچنگ کی چوڑیاں نہیں خرید پائی ہے غریب عورت، اس کے میچنگ کی جوتیاں اس کے پاس نہیں ہو پائی ہیں، تو عورتوں کو دیکھیں گے تم اس کی غربت کا یہ دیکھو، جوڑا جامہ تو بہن لیا اتنا مہنگا اور چوڑی لے آئی دوسرے کمپنی، چپل دوسرے کمپنی کا ہے، اس کی طرف اشارے انگلیوں سے اپنی آنکھوں سے اشارے، اس پر اشارے کر کے ہنسنے کا معاملہ، اس کا مذاق بنا لینا اس سماج کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اس سے کہ جس کا مذاق اڑا رہی ہو کہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور ہے ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ عورتیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوں جو ان کی غربت کا، ان کی افلاس کا، ان کی فقر کا، ان کی محتاجی کا جو مذاق اڑا رہی ہیں، تو اللہ منع کرتا ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ لا يسخر قوم من قوم، نہ مرد کا مذاق اڑائیں ان کی غریبی کا، ان کی محتاجی کا، اور نہ عورتوں کی محتاجی کا مذاق اڑائیں۔
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ پہلا اصول دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ کوئی کسی کا مسخرہ نہ بنائے، کوئی کسی کی محتاجی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی غربت کا کوئی مذاق نہ اڑائے۔ سماج میں اس سے محبت نہیں پیدا ہونے والی ہے، صرف نفرتیں بڑھیں گی، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جن کو ایک ہونا چاہیے تھا، دوسروں کے غم کو اپنا غم بنانا چاہیے تھا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنانے چاہیے تھا، لوگوں کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے تھا، ہم نے ان کے غم کو اپنا بنانے کی تو دور کی بات، ہم نے ان کے غم کو ان کے مذاق کا سامان بنا دیا۔ اللہ منع کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ روکتا ہے اس سے کہ سماج میں رہ رہے ہو تو لوگوں کی غربتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مجموعے کمالات نہیں بنایا ہے، آپ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کمیاں چھوڑ رکھی ہیں تاکہ آپ ان کے محتاج رہو۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ غریبوں کے بھی محتاج ہیں کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، آپ کے گھر آ کر کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بہت سارے کام اپنے سے نہیں کر سکتے، غریبوں کا محتاج آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک راجا آدمی ہے مگر اپنے سارے کام نہیں کر سکتا، وہ بھی غریبوں کا محتاج ہے، غریبوں کا محتاج ہے۔ اسے کھانا بنانے والا چاہیے، اس کے گھر کام کرنے والا چاہیے، اس کی آفسیں چلانے والا چاہیے۔ ایک تاجر کو محتاج اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کا بنایا ہے، وہ اپنے سے سارے کام نہیں کر سکتا، تو مذاق کس بات کا؟ آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کے بعد ہنر ہے، تو مذاق کس بات کا؟ اگر وہ انکار کر دے تو آپ کی تجارت ڈھہ جائے گی، تو مذاق کس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ عطا فرمایا ہے تو کسی کو کچھ عطا فرمایا ہے، تو اس لیے یہ پہلا اصول بنایا کہ سماج میں رہتے ہو، جس سماج میں آپ زندگی بسر کر رہے ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کا مسخرہ نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے۔ اور دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ دوسرا اصول تھا۔ تیسرا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو رنگ کالا دے دیا، نام کیا رکھ دیا اس کا؟ رکھتے نہیں رکھتے؟ کلو نام رکھ دیا۔ دبلا پتلا ہے اس کا نام رکھ دیا، زیادہ لمبا ہو گیا اس کا بھی نام اپنے سے بنا لیا، چھوٹا ہو گیا اس کا بھی نام بنا لیا، موٹا ہو گیا اس کا بھی نام ہم نے بنا لیا، پاؤں سے معذور ہو گیا ہم نے اسے نام دے دیا، ہاتھوں سے معذور ہم نے اسے ایک نام دے دیا ہے، آنکھ سے معذور ہو گیا ہے اس کا ہم نے نام دے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ ان کے والدین نے بہترین نام انہیں دیا ہے، ان کے ناموں سے انہیں پکارا کرو۔ اللہ منع فرماتا ہے یہ، کسی کے اندر پائے جانے والے عیب سے اگر آپ اسے پکاریں گے تو آپ کے تئیں اس کی محبتیں نہیں بڑھنے والی ہیں۔ سماج میں رہتے ہو تو لوگوں کو قدر کرنا سیکھیں، لوگوں کا احترام کرنا سیکھیں۔ اللہ منع فرماتا ہے کسی کو برے نام سے، برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ نے کہا، اور اس کے بعد چوتھا اصول اللہ دیتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام کسی کو دینا، کسی کو اس کی زندگی کی پہلے گناہوں کا تانا دے کر کے اسے ستانا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فسق ہے۔ ایمان لانے کے بعد، کسی کے سدھر جانے کے بعد اس کی پرانی زندگی کا تانا دینا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ ہم لوگ نہیں کرتے ایسا۔ اگر کوئی آدمی سدھر گیا ہے، کوئی نمازی بن گیا ہے، کوئی دیندار ہو گیا ہے، پہلے اس کی زندگی برائیوں میں گزر رہی تھی، تو ہم اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے، تانا دینا شروع کر دیتے۔ اگر وہ کہنے چلا گیا، اگر وہ سمجھانے چلا گیا، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی پہلے نافرمانیوں میں گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، سدھر گیا ہے، نمازی بن گیا، دیندار بن گیا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے لگا، اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا ہے،
اور اب وہ داعی بن چکا ہے، دین کا کام کرنے لگا ہے، ہمیں بھلائی کا حکم دینے لگا ہے، برائی سے روکنے لگا، تم کیا کہتے ہیں؟ اچھا تو ہمیں سمجھانے چلا ہے، تو ہمیں سمجھانے چلا ہے، اپنی زندگی نہیں دیکھتا تو کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ 100 چوہیا کھا کر بلی حج کو چلی۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ نہیں، کسی کی پچھلی زندگی اور ماضی میں کیے گئے گناہوں کا اس کے سدھر جانے کے بعد اس کی ان خطاؤں کا آپ تانا دے کر کے آپ اسے برا بھلا نہ کہیں۔ اگر ایسا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے کیا حالت تھی ان کی؟ ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد، ان کے اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اور ان کے اسلام لانے سے پہلے کی جو زندگی تھی کیا تھی؟ پرہیزگار تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، سارے سماجی برائیاں ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ دور جاہلیت میں جن لوگوں نے زندگی بسر کی تھی ان کی زندگی کیسی تھی؟ 360 بتوں کے پجاری تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تو 360 بتوں کو اسی خانے کعبہ سے نکال کر کے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پجاری بن گئے۔ اب اگر کوئی شخص ان کی پچھلی زندگی کو تانا دے کر کے اور صحابہ کرام کی زندگی میں لان تان کرے، ان کو برا بھلا کہے، کیسا لگے گا؟ کہہ سکتے ہیں ایسا؟ تو اگر ہماری زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلاؤ کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم پہلے برے تھے، پہلے ہم بے نمازی تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہم نمازی بن گئے، ہمارا سماج سدھر گیا، تو ان کی پچھلی زندگی کا تانا دے کر کے ستانا نہیں چاہیے۔ اللہ منع فرماتا ہے اس سے، اللہ نے روکا ہے اس سے، اور اسے ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہیں کرتے، جو لوگ دوسروں کا مسخرہ اڑاتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، برے ناموں سے پکارتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کا، ماضی کے گناہوں کا تانا دے دے کر کے ستاتے ہیں، اگر ان چیزوں سے اگر توبہ نہیں کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ لیتے، اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر نہیں کہہ دیتے، اللہ تعالیٰ سے رو نہیں لیتے، معافی نہیں طلب کرتے، توبہ نہیں کر لیتے، اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالم ہیں اور وہ مظلوم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی صدائیں بغیر کسی ترجمان کے سنتا ہے، بغیر کسی وسیلے کے سنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہا کسی مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ مظلوم اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اگر اس مظلوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، تو پھر اس کی دعائیں سنی جائے گی اور ہم لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دینی ملی بھائیو، لائٹ بھی نہیں ہے اور میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لے سکتا اور وقت بھی ختم ہونے کو ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کی ان آیات کے اندر یہ پیغام عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ 4 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، کسی کے بارے میں برا گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ہم نے سوچ لیا، دیکھ لیا کسی کو کسی کیفیت میں اور ایک نظریہ ہم قائم کر لیتے ہیں ایسا ہی کر رہا ہوگا. کوئی خاتون جا رہی ہیں، یہ عام طور پر ہمارے ہاں معاملہ پایا جا رہا ہے، یہ خاتون کو دیکھ لیا کسی سے گفتگو کرتے ہوئے، باحجاب عورت ہے، حجاب کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے، کسی نوجوان سے بات کرتے ہم نے دیکھ لیا، وہ اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، کون ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. دور سے ہم نے دیکھا کہ فلاں عورت ایک عورت ہے جو کسی سے بات کر رہی ہے، وہ اس کے رشتے میں کیا لگتی ہے یا غیر ہے، کوئی ضرورت اس کی پڑی ہے، کیا پوچھ رہی، اسے نہیں پرواہ ہے. ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی گڑبڑ ہی بات ہے. اور اس کے اس مسئلے کو لے کر کے پھر ہم اس پہ خوب مسالہ لگا کر کے اور سماج میں پروس دیتے ہیں. ارے نہیں جانتے، آج ہم نے دیکھا فلاں کو فلاں سے بات کرتے ہوئے، سنا کچھ نہیں سنا، کیا باتیں کر رہی تھی نہیں سنا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو تھی نہیں جانتے ہیں، کسی مسئلے پر بات کی، کوئی مسئلہ تھا، کیا تھا نہیں پتا ہے، دیکھا تھا دور سے. دل میں خیال یہ کیوں نہیں آیا کہ اس کی کوئی جائز ضرورت رہی ہوگی، اس کا اپنا کوئی رہا ہوگا، اس کا باپ رہا ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، کوئی ضرورت پڑی ہوگی، کسی جائز ضرورت کے تحت کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہوگی، کوئی اس کے گھر میں پریشانی آئی ہوئی ہوگی، اس کا حل چاہ رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی. کیا آتی ہے؟ غلط ہی بات ہے. اللہ کہتا ہے بچو اس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانیوں سے بچو کیونکہ باتوں میں سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہے، جو بلا سر پیر کے ہوتی ہے، صرف آنکھوں پہ مبنی چیز ہے، اور آنکھ ہماری دھوکہ دے سکتی ہے، حقیقت کچھ اور ہے اور ہمیں دکھ کچھ اور رہا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے. وہ کاہے ہمارے اندر اچھی چیزیں سوچنے پر ڈاؤن کرے گا، وہ تو عجیب عجیب وسوسے آپ کے دل کے اندر لا کے ڈالے گا. تو اللہ کہتا ہے بچو ایسی بدگمانیوں سے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یہ 5واں وصول دیا. 6واں وصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی عیوب کے چھان بین میں نہ لگو. یہ سفید کپڑا ہے نا، ہمیں پورے کپڑے کی سفیدی نہیں دکھائی دیتی، مگر اس کے اندر ایک اگر دھبا لگ جائے، معمولی سا کالا سا دھبا لگ جائے تو دور سے وہ ہمیں دکھائی دیتا. کوئی انسان ایسا ہے جو گناہوں سے مبرہ ہو؟ کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے غلطیاں نہیں کی ہیں؟ کوئی ایسا دعوے دار ہو سکتا ہے کہ اسے خطائیں نہیں ہوئی ہیں؟ اگر کوئی انسان آپ کو ایسا دعوے دار ملتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی چوک نہیں ہوتی، کوئی خطا نہیں کرتا، انسانوں سے نام کاٹ دیجیے اس کا. انسان ہے تو خطائیں ہوں گی، انسان ہے تو غلطیاں ہوں گی، انسان ہے تو گناہ بھی کرے گا وہ، مگر کمال اس میں اس وقت آتا ہے کہ غلطیوں کے بعد اللہ کی طرف فوراً رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، احساس کرتا ہے، اپنی غلطی کا احساس کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے. تو غلطیوں سے مبرہ کون ہے؟ جو عیب دوسرے پہ لگا رہا ہے، دوسروں کے عیب کی تلاشنے میں لگا ہوا ہے، خوردبین لگا کر کے دوسروں کے عیوب کو تلاشتا ہے، کیا کس کے گھر میں چل رہا ہے، کیا بھائیوں میں ہے، دو بھائیوں میں بنی ہے، کیسے ان کو الگ کیا جائے، اس کے عیوب کو اس کے سامنے جا کر کے بیان کیا جائے. یہ ساری چیزیں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالتے ہیں، اور اس کے اندر جس کی برائیاں ڈھونڈنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر کی اگر خوبیاں دیکھیں گے تو ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس کی خوبیاں ہوں گی، مگر ایک بھی خوبی ہم لوگ ذکر کرنے کے روادار نہیں ہے. کبھی آپ سب سے میں ایک سوال کرتا ہوں، پوچھئے گا اپنے آپ سے بھی پوچھئے آپ سب کہ کیا ہم حقیقت میں کسی کی اچھائیاں بھی بیان کرتے ہیں؟ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، ہوٹلوں پہ جو ہم بیٹھتے ہیں
تو ہم اچھائیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں لوگوں کے، ماشاءاللہ فلاں شخص سے ملاقات ہوئی، کتنا اچھا آدمی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، ماشاءاللہ اس نے شادی کی اور اپنے بیٹے کی شادی کی، لین دین کوئی نہیں کیا ہے، سستے میں ماشاءاللہ سنت کے مطابق، کبھی اس کا ذکر ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہمیں وہ چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ مکھیوں کی زندگی ہو گئی ہے۔ مکھی جانتے ہیں نا، مکھی، یہ جو مکھی ہوتی ہیں گندی نالیوں پہ جا کے بیٹھے، آپ کے جسم پہ اگر آ کے بیٹھے گی تو کہاں بیٹھے گی؟ جہاں پیپ ہوگا تو جسم میں خراب چیز ہوگی، گندی جگہ ہوگی، وہاں بیٹھے گی۔ مدمکھی بنیے اللہ کے بندو، مدمکھی بنیے، مدمکھی بنیے۔ مدمکھی جانتے ہیں؟ خوبی دیکھیے اس کا، وہ بھی اپنی جگہ سے اڑتی ہے تو پھول ڈھونڈتی ہے، اچھائیاں ڈھونڈتی ہے، وہ گندی جگہوں پہ نہیں بیٹھتی، اچھائیاں ڈھونڈتی ہے۔ بہت ساری گندی جگہیں موجود اس کے سامنے بھی ہے، مگر اس کی تلاش میں نہیں ہوتی ہے، وہ اچھائیاں ڈھونڈتی ہے، پھول پہ بیٹھتی ہے، اچھے پھولوں کا انتخاب کرتی ہے، اس سے رس چوستی ہے اور لا کر کے آپ کے لیے دوا بناتی ہے، شہد بناتی ہے۔ تاثیر دیکھیں، اگر آپ کے اندر بھی مدمکھی کا ہنر آ جائے، شہد کی مکھی کا ہنر آ جائے تو لوگوں کے اندر آپ کو اچھائیاں دکھنے لگیں گی۔ اور اگر آپ مکھی بن کر کے زندگی جینا چاہتے ہیں، اگر آپ کی بھی زندگی مکھیوں کی سی ہوئی ہے اور آپ اس میں راضی ہیں، تو پھر آپ کو صرف گندی نالیاں، جسم کے اندر پاک تھوڑا پھنسی مواد، پیپ، یہی سب نظر آئے گا، اچھی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ مدمکھی بنو، مدمکھی بنو، اچھی چیزیں نظر آئیں گی اور اچھی چیزیں آئیں گی۔ اور آخری پیغام جو ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہمیں، جو اصول بتلائے ہیں، وہ ساتواں اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ کہتے ہیں تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرو گے، کوئی نہیں چاہے گا، مگر ہم ہر دن نوچ نوچ کر کے کھاتے ہیں۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ہم لوگ تسبیحیں نہیں پڑھتے، اللہ کے بندو توبہ کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ان لوگوں سے جا کر کے ہمیں معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ ساری زندگی اگر ہمارے سجدے میں ہو، 80 سال آپ سجدے میں گزار دیں، اور جن کی غیبتیں ہم نے کی ہیں اگر اس کی تلافی ہم نے دنیا میں نہیں کی، جن کی ہم نے برائیاں بیان کی ہیں، جن کی عزتوں کو ہم نے نیلام کیا ہے، جن کے بارے میں ہم نے اپنی زبان کھولی ہے، اگر ہم نے ان لوگوں سے معافی نہیں مانگی، ساری زندگی آپ نے سجدے میں گزاری ہو، قیامت کے دن وہ شخص کھڑے ہو کر کے اور ہمارا دامن، ہمارا گریبان پکڑ کر کے اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ دنیا میں اس نے میری عزتوں کو اچھالا تھا، میرے اندر کمیاں تھی، میری اصلاح کرنے کے بجائے، مجھ سے کہنے کے بجائے میرے پڑوسیوں سے، میرے پڑوس میں رہنے والے لوگوں سے، میرے گاؤں کے لوگوں سے، میرے گاؤں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بیان کرتا تھا، کبھی اس نے میرے عیوب اصلاح کی خاطر مجھ سے نہیں بیان کیا، کبھی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ آج میں اس سے بدلہ چاہتا ہوں، اللہ آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے، دنیا میں اس نے مجھے بے عزت کیا ہے، آج میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم سارے سجدے، ساری نمازیں پہاڑ کے برابر نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارے ایسے مظلومین میں بانٹنے میں ختم ہو جائیں گی، اور نتیجہ آخر یہ ہوگا کہ پاؤں پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہ شخص جو ڈھیر سارے نماز، روزے، صدقات و خیرات لے کے اللہ کے دربار پہنچے گا، مگر لوگوں کے حقوق، لوگوں کے بارے میں اس کا معاملہ خراب ہوگا، تو یہ ساری نیکیاں، اللہ کے بارے میں کیے گئے یہ سارے اعمال
اسے نہ بچا پائیں گے۔ ابھی موقع ہے اللہ کے بندو۔ یہ 7 اصول اللہ تعالی نے ان دونوں آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے آپ کو ان آیتوں کی روشنی میں کہ کتنے اصولوں پر ہم نے عمل کیا ہے، ان میں سے کون سی خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یہ 7 قسم کی ایسی خرابیاں ہیں جس نے سماج کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ سوچیں آپ، غور کریں کہ ان 7 میں سے کہ کسی کا ہم مسخرہ تو نہیں اڑاتے، کسی کو کمتر تو نہیں سمجھتے، کسی کو برے القاب سے تو نہیں پکارتے، کسی کو اس کے پچھلے گناہوں کا تانا تو نہیں دے رہے ہیں، ہم کسی کے بارے میں بدگمان تو نہیں ہیں، کسی کی ہم کوہ میں تو نہیں لگے ہیں، کسی کے عیوب کے چھاننے میں تو نہیں لگے ہوئے ہیں، تجسس میں تو نہیں، جاسوسی تو نہیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح کسی کی غیبت میں تو ہم نہیں لگے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری مائیں یہ بات سنیے گا، ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے جواب میں کیا کہا تھا۔ اما عائشہ نے اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صرف اتنا کہا، حسبک من صفیہ کذا و کذا، پست قد کی تھی، چھوٹا قد تھا اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑی خوبصورت ہونہار ام المؤمنین ہیں، اللہ رسول کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، سارے مومنوں کی مائیں ہیں، پست قد تھی، اس کی طرف سے اشارہ کیا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان کے پست قد ہونے کا ذکر کر دیا، صرف نٹلی کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے ایسی بات کہی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، اے عائشہ ایسی بات آپ نے کہہ دی ہے، اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی خراب ہو جائے گا۔ آپ سوچیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کے غیوب، کتنے لوگوں پر ہم نے کیچڑ اچھالے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کی بے عزتی کی ہے، ہم نے کتنے لوگوں کے عیوب برسر عام بیان کیا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کے عیوب اپنے محافل میں بیان کیے ہیں۔ ہماری مجلسیں تو ذائقے دار ہوتی ہی نہیں ہیں، ہماری مجلسیں سجتی ہی نہیں ہیں جب تک اپنے بھائی کا گوشت نوچ کر کے نہیں کھا لے، جب تک اپنے بھائی کی برائی نہ کر لے، جب تک اپنے کی ہم برائی نہ کر لیں، اس کے عیوب کو نہ بیان کر لیں، تب تک ہماری مجلسوں میں جان ہی نہیں آتی، مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، لما عرج بی الی السماء مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک قوم سے ہوا جن کے ناخون تانبے کے تھے، جن کے ناخون تانبے کے تھے، ہمارے تو یہ بہت نرم ہے، معمولی ہے یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے قوم سے میرا گزر ہوا معراج کے اس سفر میں، لہم اظفار من نحاس، تانبے کے جن کے ناخون تھے، یخمشون بها وجوہہم وصدورہم، جس سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبریل امین، یہ ذرا بتاؤ کہ یہ مجرم کون سے ہیں، ان لوگوں کا جرم کون سا ہے، ان کی خطائیں کون سی ہیں، کون سے گناہ کیے ہیں، ان کی غلطیاں کیا تھیں، کیوں یہ اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے ہیں، کیوں یہ اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، کون سا جرم کر کے آئے ہیں۔ ان مجرمین کے جرائم کو ہم سے بتائیں، ان کی خطائیں تو بتائیں، کس جرم کی پاداش میں یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شکلوں کو بگاڑ رہے ہیں، یہ بتائیں تو صحیح ہمیں۔ جبریل امین نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت نوچ کر کے کھاتے تھے۔ ہؤلاء الذین کانوا یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت نوچ کر کے کھاتے تھے، جو دوسرے لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سزائیں دے رہے ہیں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ غیبتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کے اندر موجود برائیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے،
اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. ان سے ان لوگوں نے کبھی نہیں جا کر کے کہا کہ آپ اپنی اصلاح کر لیجئے, آپ کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے, یہ خرابی آپ کے اندر ہے, میرے بھائی آپ اس کی اصلاح کر لیجئے. کبھی ایک بار بھی نہیں کہا, اور 1000 بار دوسروں سے اس کی تنقید کی خاطر, اس کو برا ثابت کرنے کے لیے, اس کو بے عزت کرنے کے لیے 1000 بار دوسرے لوگوں سے کہا, مگر اس کی اصلاح کے خاطر ایک بار بھی جا کر کے نہیں کہا کہ تمہارے اندر یہ عیب پائے جا رہے سے دور کر لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے, ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لوگ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ, لوگوں کے عزت و آبرو کو نیلام کیا کرتے تھے, لوگوں کی عزت و لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو سڑکوں پہ لایا کرتے تھے. کچھ دیکھ لیا, صبر نہیں, پیٹ پھولا جا رہا ہے. کیسے لوگوں کو جا کر کے بتائیں, ہم ہضم ہونے کا نام لے لے رہا ہے, کوئی گناہ دیکھ لیا, پردہ ڈالنے کی چیز ہی نہیں, جب تک کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دیا جائے, کسی کی بے عزتی کر نہ دی جائے, کسی کے عیوب کو اچھال نہ دیا جائے, چین ہی نہیں مل رہا تھا. سزا یہ ہے کہ اپنے چہروں کو, اپنے سینوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ نوچ رہے ہوں, اپنے ناخن سے نوچ رہے ہوں گے. میرے بھائیوں, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اور دیکھیں کہ یہ جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, ان اصولوں پہ ہم کتنا کھرا اتر رہے ہیں. کیا یہ اصول ہمارے سماج میں لاگو ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں یہ اصول پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو عذاب قبر سے لے کر کے بلکہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزائیں دے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, جو کسی بھی مسلم آدمی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کسی کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کے تلاش میں لگتا ہے, اور جس کے عیوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دینا چاہے تو چاہے اپنے گھر کے تہخانے کے اندر بھی ہو, اللہ تعالیٰ اسے نکال کر کے پھینک دیتا ہے. اللہ اسے پھر لوگوں کے سامنے لے آتا ہے. آپ سوچو کہ ایک طرف آپ ہو اور ایک طرف خالق کائنات ہے, ایک طرف آپ اللہ کے بندوں کے عیوب پر اگر عیوب کو بیان کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اس کے عیوب کو تلاش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, تو دوسری طرف خالق کائنات ہے جو آپ کے عیوب کو اس کے بدلے ساری دنیا کو دکھانا چاہے گا. میرے بھائیوں, گناہوں سے مبرہ کوئی ذات نہیں ہے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب پر پردہ پڑا رہے تو دوسرے لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کا سلیقہ سیکھ لو, اور اگر آپ دوسرے لوگوں کے عیوب پہ پردہ نہیں ڈالیں گے, دوسرے لوگوں کے عیوب کو اگر آپ بیان کرتے پھریں گے, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیوب کو بھی ظاہر کر دے گا. افضحہ اللہ وہو فی قعر بیتہ, اللہ تعالیٰ اسے ایسا رسوا کرے گا کہ اپنے گھر کے اندر موجود ہوگا, مگر اس کے عیوب کو ساری دنیا کے سامنے لا دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ, تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو عفو درگزر کرنے والی ذات ہے. اللہ, ہم نے ہر طرح کی خطائیں کی ہیں, اور یہ سارے عیوب اللہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ, ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اے اللہ, تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العالمین, تو مالک الملک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اے اللہ رب العالمین, تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. اے اللہ رب العالمین, ہماری اصلاح فرما دے. اللہ, ہمارے دلوں کی تو اصلاح فرما دے. اللہ, ہمارے دلوں کو قدرتوں سے, کینہ سے, کپٹ سے, چھل سے, نفرتوں سے پاک کر دے. اے اللہ رب العالمین, یہ دین کی باتیں جو ہم نے کہی ہیں اس پر مجھے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما. ہمیں جو قرض خواہ ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالی, ہم میں جو بے روزگار ہیں, تو روزی رساں ہے, اے اللہ ان کی روزی کا بندوبست فرما دے. اے اللہ رب العالمین, جو تو نے ہمیں روزی عطا فرمائی ہے اس میں برکت اڈیل دے. اے اللہ رب العالمین, اب ہمارے قوم کے جوانوں کی اصلاح فرما, بوڑھوں کی اصلاح فرما, بچوں کی اصلاح فرما دے, عورتوں کی اصلاح فرما. اے اللہ, ہم میں جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے, مولا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہیں عذاب قبر سے محفوظ کر دے. اے اللہ رب العالمین, ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے, جنت الفردوس ان کا ماوا اور مسکن بنا دے. اللہ, ہم نے جن کے والدین باحیات ہیں انہیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھتے ہوئے, توحید پر قائم رکھتے ہوئے, صحت و تندرستی عطا کرتے ہوئے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ ان کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.